سوال ہے بتائیں قرآن مجید میں کس شخص کا نام لے کر بربادی کی خبر دی گئی ہے؟ جواب ابو لہب اور اس کی بیوی۔ سوال ہے بتائیں انسان کے جسم کا سب سے طاقتور حصہ کون سا ہے؟ جواب دل۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں ذکر کے بارے میں کون سی قرآنی آیات ہے؟ جواب اے ایمان والو اللہ کو بہت کثرت سے یاد کرو۔ سوال ہے بتائیں قرآن مجید میں کس پتھر کا ذکر آیا ہے؟ جواب یاقوت کا۔ سوال ہے بتائیں قرآن کریم میں سب سے پہلے کس نبی کا ذکر آیا ہے؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام کا۔ سوال ہے بتائیں رمضان کے مہینے سے پہلے کس دن کا روزہ فرض تھا؟ جواب یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ سوال ہے قرآن مجید میں کتنی آسمانی کتابوں کا ذکر آیا ہے؟ جواب زبور، توریت اور انجیل۔ سوال ہے وہ کون سی نماز ہے جس کو پڑھنے سے ایک حج کا ثواب ملتا ہے؟ جواب نماز اشراق۔ سوال ہے ہجرت مدینہ کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس آیات کی تلاوت کر رہے تھے؟ جواب سورہ یاسین کی۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں ترجمہ القرآن کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ سوال ہے حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب 7 مقامات پر آیا ہے۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے خانہ کعبہ میں کون سے خلیفہ پیدا ہوئے؟ جواب حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ سوال ہے بتائیں کس صحابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ کیا؟ جواب حضرت ابو خنزیمہ رضی اللہ عنہ۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں 10 محرم الحرام کو روزے رکھنے کی ابتدا کیسے ہوئی؟ جواب 10 محرم الحرام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کو فرعون سے نجات ملی، اس کے شکر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے۔ سوال ہے بتائیں یوم عاشورہ کی خاص عبادت کون سی ہے؟ جواب اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے اور اس دن روزہ رکھنا سنت ہے۔ سوال ہے وہ کون سے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اما بعد کہا؟ جواب حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سی نماز ہے جو قضا ہو جائے تو 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں؟ جواب وہ قضا نماز جس کے بارے میں علم نہ ہو۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں جنت میں جنتی کتنی عمر کے دکھائی دیں گے؟ جواب 30 یا 33 سال کے۔ سوال ہے بتائیں حضرت شیش علیہ السلام کی ولادت قتل حابل کے کتنے عرصے بعد ہوئی؟
جواب 5 سال بعد ہوئی۔ سوال ہے اسلام میں ہجرت کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے کون سا بچہ پیدا ہوا؟ جواب حضرت عبداللہ بن زبیر۔ سوال ہے بتائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت بابل پر کس کی حکومت تھی؟ جواب نمرود کی۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے لیکن وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ پیدا ہوئے؟ جواب مکہ مکرمہ میں۔ سوال ہے بتائیں شراب نوشی پر سب سے پہلے سزا کا حکم کس نے جاری کیا تھا؟ جواب حضرت عمر رضی تعالی عنہ نے۔ سوال ہے بتائیں کون سے صحابہ حضرت عمر رضی تعالی عنہ کے بہت مشابہ تھے؟ جواب حضرت خالد بن ولید رضی تعالی عنہ۔ سوال ہے بتائیں وہ کون سے صحابی ہیں جن کی آواز 10 میل تک سنائی دیتی تھی؟ جواب حضرت عباس رضی تعالی عنہ۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے وہ کون سی نیکی ہے جو لوگوں کو دکھا کر کرنی چاہیے؟ جواب زکوٰۃ۔ سوال ہے بتائیں حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک ہی وقت میں کتنی روحیں قبض کر سکتے ہیں؟ جواب 1,00,000۔ سوال ہے اسلام میں چوری کرنے والے کے ساتھ کیا کرنے کا حکم ہے؟ جواب ہاتھ کاٹنے کا۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ دی تو سب سے پہلے کس نے آپ کی مخالفت کی تھی؟ جواب ابو لہب نے۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے آگ کی پوجا کس نے کی تھی؟ جواب قابل نے۔ سوال ہے حدیث کے مطابق کون سا عمل کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے؟ جواب صدقہ دینا۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں صلح حدیبیہ کس نے تحریر کیا تھا؟ جواب حضرت علی رضی تعالی عنہ نے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں حضرت علی رضی تعالی عنہ کو کب قتل کیا گیا؟ جواب سن 661 عیسوی میں۔ سوال ہے کون سا کام کرنے والے کو اللہ تعالی ہرگز معاف نہیں کرے گا؟ جواب شرک کرنے والے کو۔ سوال ہے بتائے مشرک کو نہیں بخشا جائے گا، یہ فرمان قرآن مجید کی کس سورت میں ہے؟ جواب سورہ نساء میں۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں مرتے وقت انسان کی روح کہاں سے نکلتی ہے؟ جواب پیر کے انگوٹھوں سے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ میں کون سی سورت مبارکہ کی تلاوت فرماتے تھے؟ جواب سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون۔
سوال ہے قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب منکر نکیر۔ سوال ہے کون سا جانور گھر میں ہو تو گھر والوں پر جادو کا اثر نہیں ہوتا؟ جواب سفید مرغا۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سب سے آخر میں کون سا جانور سوار ہوا؟ جواب گدھا۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کس پیغمبر کا کلمہ ہے؟ جواب تمام نبیوں کا۔ سوال ہے بتائیں جہنم کا سب سے کم درجے کا عذاب کیسا ہوگا؟ جواب آگ کی جوتیاں۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ 10 محرم کے دن کس انسان کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے؟ جواب اسلامی روایت اور مختلف احادیث میں مدعو ہے کہ اللہ تعالیٰ 10 محرم کے دن یوم عاشور کے موقع پر لوگوں کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے جو اس دن روزے رکھتے ہیں، نیک اعمال سر انجام دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یوم عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر رزق میں فراخی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں پورے سال فراخی فرمائے گا۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یوم عاشورہ کے دن نیک اعمال سر انجام دینے اور اپنے خاندان کے ساتھ محبت اور فراخی برتنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے رزق میں برکت اور اضافہ فرماتا ہے۔ یہ دن ایک موقع ہے جب ہمیں نہ صرف خود اللہ کی عبادت میں مشغول ہونا چاہیے بلکہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوں۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں پر سب سے اعلیٰ انعام کون سا ہوگا؟ جواب دیدار الہی نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سوال ہے بتائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کا خطبہ کس نے پڑھایا تھا؟ جواب ابو طالب نے۔ سوال ہے قیامت کے دن زمین کو کس چیز کا بنا دیا جائے گا؟ سوال تانبے کا۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں جنت میں کس کس قسم کی نہریں بہتی ہیں؟ جواب پانی، شہد، دودھ اور شراب کی نہریں۔